کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو، ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، ہم کولر، پنکھا، اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں، قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی، اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارے کام گندے ہوں گے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، معاف کرنا، اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے۔ قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے، جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، جو جہنم کی گرم ہوائیں ملیں گی، ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے قبر کو دیکھا، آپ نے جنازے کو دیکھا، آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے۔ جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی، اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے، اب قبر میں جب پہنچ گئے، اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے۔ اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر، ڈیوائیڈر، آخرت ایک طرف، دنیا ایک طرف، بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی۔ اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں، عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا۔ تو جس نے جلا دیا، جس نے چیل کوے کو کھلا دیا، اس کو کیسے عذاب ملے گا، اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو میرے بھائی، قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے، قبر ایک دنیا کا نام ہے، قبر ایک الگ ورلڈ ہے، ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، سیریلز میں دکھایا جاتا ہے، ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کوئی آتما نہیں بھٹکتی۔ مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو، ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لیے بھی محنت کرو۔ اب آئیے تقریر کے آخر میں جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں
من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہوگا۔ ابھی بنارس میں پروگرام تھا، اس میں میری تقریر بھی تھی اور مولانا معراج ربانی صاحب کی تقریر تھی۔ اب معراج ربانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی زمانے میں خاص طور سے بدعتی لوگوں کے خلاف ان کی بڑی تگڑی تگڑی تقریریں موجود ہیں۔ تو بدعتی لوگوں نے وہاں جہاں بنارس میں پروگرام تھا، ان لوگوں نے ایک میسج وائرل کیا اور خاص طور سے شیخ معراج ربانی کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور نبی کو نہیں مانتا ہے، نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا اس کو گرانے کی بات کرتا ہے، ایسے گستاخ کی تقریر ہم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ میسج دیکھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا۔ تو کل جب میری تقریر تھی بنارس میں پرسوں، تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ لمبی لمبی ٹوپی اور یہ لمبی لمبی پگڑی پہن کر کے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کرتا کتنا لمبا تھا، آپ کی ٹوپی قطب مینار کی طرح اونچی تھی کہ نہیں تھی، اور آپ کی پگڑی کتنی لمبی تھی۔ اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا آپ ایمان پر تھے کہ نہیں تھے، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے اور وہ ساتھ میں نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک چین والی زندگی، ایک خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دین پر عمل کر میرے بھائی، دین پر گارنٹی ہے اللہ کی، تیری دنیا بھی چین والی ہو جائے، تیرے بچے تیرے فرما بردار بن جائیں گے، تیری بیوی تیری بات مانے گی، تیرے ماں باپ تجھے دعائیں دیں گے، تیرے گھر میں برکت آئے گی۔ لیکن اگر تو دین پر نہیں چلے گا، تو حرام کام کرے گا، حرام کمائی کو گھر میں لائے گا، حرام روزی کو گھر میں لائے گا، تیرے گھر کی برکت ختم، تیری اولاد بھی نافرمان، تیری بیوی بھی نافرمان، تیرے گھر کا سکھ چین سب ختم ہو جائے گا۔ تو دین پر چلو میرے پیارے ساتھی۔ یہ کچھ سوالات کی پرچیاں آئی ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے تو جائز ہے کہ نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جائز تو نہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے 3 طلاق کوئی دے دے تو تینوں ہو جاتی، جیسے ہمارے حنفی علماء کا یہ فتویٰ ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور نبی کے زمانے میں جب 3 طلاق اکٹھے کسی نے دی، جو اہل حدیث کی دلیل ہے کہ نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آپ نے اس صحابی کو رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کہ نبی نے اکٹھے 3 طلاق کو ایک مانا ہے، 3 نہیں مانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ طلاق شدہ عورت کو شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل شادی کرنی چاہیے اس کی۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی عورت طلاق شدہ ہو گئی، اب اس کی غلطی ہو چاہے نہ ہو، شوہر نے طلاق دے دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ عورت کے اندر کوئی کمی ہے تب تو طلاق ملی، اور طلاق شدہ عورت کی شادی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے کیس میں ایسا دیکھا گیا کہ اگر طلاق شدہ عورت کا کوئی ایک بچہ بھی ہے تو عورتیں کیا بولتی ہیں، ارے وہ تو عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ معاف کرنا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے اور بیوہ ہے، اگرچہ اس کے پاس بچہ بھی ہے، اس کی پوری جوانی کو برباد کر دینا اور یہ کہنا کہ بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ایک جوان عورت کو اس کے جوڑے کی ضرورت ہے، اور آپ حلال ضرورت پوری نہیں کریں گے تو حرام کے راستے کھلیں گے۔ اور سماج میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری طلاق شدہ عورتیں اور بہت ساری بیوہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ غلط راستہ بھی اپناتی ہیں، اور ایسے لوگ، ایسی عورتوں پر سماج کے گندے لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور لوگ موقع کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے،
اسلام تو ہمارے نبی نے صرف ایک بیوی جو آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ تھی وہ کنواری تھی، باقی جتنی بیویاں تھیں سب طلاق شدہ تھی اور سب بیوہ تھی۔ اس لیے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اگر وہ اچھی ہے دیندار ہیں تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں راشن پہنچا دینا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ ان کی مدد نہیں، ان کی مدد یہ ہے ان کا گھر بسایا جائے، ان کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لایا جائے۔ کیا ایک لڑکا ایک لڑکی کو شادی کا پیغام تنہائی میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں دے سکتا۔ لڑکا لڑکی کو کیوں دے گا شادی کا پیغام؟ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، اس نے لڑکی کو کہیں دیکھ لیا یا لڑکی کے بارے میں سن لیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکی کے ولی سے کو پیغام بھیجے گا، لڑکی کے گارجین۔ لڑکی کا نکاح لڑکی کے گارجین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ یہ جتنا ہمارے یہاں جو لو میرج کا جتنا معاملہ ہو رہا ہے سب غلط ہے۔ اگر کسی کو واقعی میں کسی سے لو ہے، پیار ہے، پراپر چینل سے آؤ، صحیح طریقے سے آؤ، لڑکی کے گارجین کو راضی کرو، لڑکی کا ولی راضی ہے تب نکاح ہو سکتا ہے۔ لڑکی کو لڑکا نکاح کا پیغام دے، اس کی بالکل پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی شخص کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیں گے آپ؟ ایسا کون سا سچ ہے بھائی؟ بہت خطرناک سچ ہے۔ کیا ایک مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو فرض غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کہیں کہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بیوی کا انتقال شوہر چھو نہیں سکتا، شوہر دیکھ نہیں سکتا، غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا، حضرت فاطمہ کو، اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال تیری زندگی میں ہو گیا تو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور اگر تیرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تجھے غسل دوں گا۔ یہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، اس لیے بالکل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غیر مسلم کے گھر شادی کا دعوت کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ناچ گانا وغیرہ کا کارکرم ہو رہا ہے تو اس میں مت جائیے، آپ ایسے ٹائم جائیے کہ کسی ایسے ناجائز کام میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اب غیر مسلم کے گھر، یہ آپ نے سوال پوچھا کہ دعوت کھا سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا کھا سکتے ہیں۔ اب جا کے وہاں ناچ گانا میں ٹھمکا بھی لگائیے آپ، اگر عبدالغفار صاحب نے تو کہہ دیا جا سکتے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ ناچ گانا جو حرام کام ہو رہا ہے اس میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر وہاں پہ نان ویج کھانا ہے، عام طور سے غیر مسلموں کے یہاں شادی میں نان ویج کھانا نہیں ہوتا، اگر نان ویج کھانا ہے تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا جانور کا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا غالباً ارریا کے قریب یا اور پہلے کہیں، میں نے دیکھا کہ ایک میٹ کی دکان ہے، اس پہ لکھا تھا جھٹکا میٹ ہاؤس۔ اب بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں جھٹکا والا جانور، جھٹکا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ اسلام کے طریقے کا الٹ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو جھٹکے سے مارتے ہیں۔ ہم لوگ جانور کو یہاں چھری چلا کے ذبح کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مارتے ہیں اوپر۔ تو جھٹکے والے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے۔ تو اگر گوشت آپ کھا رہے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے یہاں، یا کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں، کٹیہار میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کہیں پر بھی ہوٹل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہوٹل غیر مسلم کا ہے، تو یہ کنفرم کیے بغیر، یہ ویریفائی کیے بغیر کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں، گوشت حلال ہے کہ نہیں، آپ کو وہاں کوئی بھی نان ویج کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ میک ڈونلڈ ہوتا ہے اور کیا کیا، اس میں جو برگر ہوتا ہے، پیزا ہوتا ہے، اس میں چکن والا بھی ملتا ہے، پتہ کر لیجئے وہ چکن حلال والا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے میک ڈونلڈ اور برگر کی کمپنیاں جو چکن کا سامان دیتی ہیں وہ مشین سے ذبح کرتی ہیں، وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے۔ جو لڑکا دہیج لے کر کے شادی کرے اس کا شادی میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا دہیج لینا غلط ہے، اس کا شادی میں کھانا کھانا حرام ہے۔ اس کی شادی ہے، اس کی دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مگر اس نے جو جہیز لیا ہے اس کے لیے وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک جانور میں کتنے آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ سارا سوال ابھی دیکھو، قربانی کتنا دن بعد ہے، ابھی سے قربانی، ابھی رمضان والا باقی، عید والا باقی ہے۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں، ایک بڑے جانور میں 7 لوگ، میکسیمم 7 لوگ۔
7 سے کم لوگ بھی کر سکتے ہیں، 5 لوگ مل کے ایک بڑے جانور میں کرنے چلے گا، میکسیمم 7 لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جانور میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، چھوٹے جانور میں ایک آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے ہی چھوٹا جانور کر سکتے ہیں۔ مزار پر سجدہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ معلوم ہے کہ امام مزار پہ سجدہ کرنے والا ہے تب تو آپ نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ وہ مشرک ہے وہ۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں گئے، کشن گنج گئے، فاربس گنج گئے، ارریا گئے، نماز کا ٹائم ہے، سامنے مسجد ملی، اب آپ کو معلوم نہیں کہ امام مزار پہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آپ نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ وہ مزار پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے 1-2 بچے بھی ہوں تو بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ یعنی بچے کی پرورش کون کرے؟ اور اگر وہ عورت پھر سے شادی کر لے عدت کے بعد تب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال پوچھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے کی جو پرورش ہے وہ عورت کرے، ٹھیک ہے، ماں کرے گی۔ اور اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو بھی چونکہ باپ کو تو انتقال، اگر باپ زندہ ہوتا، طلاق ہوئی ہوتی، تو عورت اگر دوسرا نکاح کرے گی تو اب بچے کی پرورش پھر باپ کے ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا یہاں پہ تو اس کی پرورش ماں ہی کرے گی۔ اگر عورت کہیں اور نکاح کر رہی ہے تو اب اس کو اختیار اور آپشن ہے، اگر وہ چاہے اس کے مائکے میں اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اگر وہ بچے کی پرورش کر سکتے ہیں ان کو سونپ کر کے وہ نکاح کرے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے مائکے میں کوئی کرنے والا نہیں تو وہ کنڈیشن لگا دے نا، جس سے دوسری شادی کرے وہ کنڈیشن لگا دے کہ آپ کو میں اپنے بچے کو بھی ساتھ میں رکھوں گی، اس کی بھی پرورش کروں گی۔ بچے کو یوں ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میری ایک بچی بھی ہے، میری بچی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بچی کو میں اپنی بچی بنا کے پالوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو اس طریقے سے اگر شوہر کے انتقال کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر دی اور بچی بہت چھوٹی ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، تو وہ جہاں شادی کرے وہاں کنڈیشن لگا دے کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے آؤں گا۔ اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اور نانا نانی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو بغیر بچے کے بھی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاید سوال کرنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد کیا دادیال کے لوگ، یعنی لڑکے کے گھر والے بچے کو لے لیں گے، ان کی کسٹڈی میں جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی شادی نہیں کرتی ہے، جب تک شادی نہیں کرتی ہے یا جب تک بچہ یا بچی نابالغ ہے تب تک ماں ہی اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ ہاں اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تب دادیال والے بچے کو لے سکتے ہیں۔ باقی اس مسئلے کی تفصیل کے لیے آپ کسی ادارے سے باقاعدہ طور پہ فتویٰ نکلوا لیں تو اس کی زیادہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت اپنے جسم سے زیورات نکالتی ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے بیوی شوہر پر جو عدت گزارے گی تو عدت جو ہوتی ہے نا اس میں بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کرے گی۔ تو زیب و زینت میں چونکہ زیورات بھی آتے ہیں تو زیورات بھی وہ اتار دے۔ بہتر یہ کہ وہ زیورات اتار دے کیونکہ زیور بھی عورت کی زیب و زینت میں شامل ہے۔ تو چوڑی وغیرہ یا جو بھی اس کے زیورات وغیرہ ہیں وہ اس کو اتار دے، نارمل کپڑے پہنے، نارمل پوزیشن میں رہے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے احترام میں وہ غم کے طور پر کوئی زیب و زینت نہیں کرے گی، کوئی اپنے آپ کو سجانے والا کوئی کام نہیں کرے گی۔ شادی میں دہیج لے لیے تھے تو اب معافی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں چندہ جمع کر دو بھائی، مدرسے میں لے آؤ، جو جہیز میں لیے تھے جمع کر دو، یہاں پہ مدرسے کو ضرورت ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مولانا